بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. جیسا کہ کل ہم نے اعلان کیا تھا کہ دو عنوان تھے، ان میں سے ایک عنوان یوم بدر تھا، تو اس پر گفتگو نہیں ہو سکی، وقت زیادہ ہو رہا تھا. ہم نے چاہا کہ اس کو آج قدر تفصیل سے موضوع بحث بنائیں، اور یہ عنوان بھی بہت اہم ہے. بدر کا معرکہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے، بلکہ پوری انسانی تاریخ میں یہ انتہائی منفرد اور عظیم الشان واقعہ ہے. چشمان فلک نے اب تک اس زمین پر ایسی کوئی لڑائی نہیں دیکھی ہوگی. یہ تاریخ انسانی کی منفرد ترین لڑائی ہے، اور اس میں سبق ہی سبق ہے اور روشنی ہی روشنی ہے. اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی لڑائیاں لڑی اور جتنے غزوات اور سرایا آپ کی حیات مبارکہ میں پیش آئے، وہ سب رہتی دنیا کے لیے ایک سبق ہے. تو لڑائی، جہاد، دشمنوں سے نبرد آزما ہونا، ظالموں کا کلا کما کرنا اور ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا، یہ بھی اللہ کے نبی کی تعلیم میں داخل ہے. اور قرآن کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، ہمارا دین جو ہے وہ اس طرح مکمل ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں جتنی لڑائیاں پیش آئی ہیں ان کی کل تعداد 74 ہے، 74 غزوات و سرایا، اور ان 74 میں سے 27 غزوات ہیں اور 47 سرایا ہیں. یہ 74 لڑائیاں. غزوہ اس لڑائی کو کہا جاتا ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، حضور نے جس میں خود شرکت فرمائی ہو، اور فزیکلی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں موجود رہے ہوں. فزیکلی، روحانی طور پہ اور نورانی طاقت سے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی دستگیری فرما رہے ہیں، لیکن فزیکلی جن لڑائیوں میں آپ شامل تھے، شریک تھے، اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ شریک نہیں ہوئے اس کو سریہ کہتے ہیں، جس کی جمع سرایا ہے. وہ کل 47 تھی. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے، ذرا غور کرتے جائیے کہ اسلام میں جو جنگ و حرب ہے اور جہاد کا تصور ہے وہ کتنی منفرد نوعیت کی چیز ہے. اس کو عام لڑائیوں پر اور خونخوار جنگوں پر قیاس نہیں کر سکتے. یہ میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد پھر ہم بدر کے معرکے میں اتریں گے. تو اب اس میں دیکھیے 27 غزوات جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت فرمائی، اس میں سے کوئی 9 یا 10 کے اندر عملاً قتال ہوا. جو لڑائی کی نوبت آئی، جو قتال کی نوبت آئی ہے، تو اس میں 9-10 لڑائیاں ہیں. اچھا،
اور ٹوٹل ان 74 لڑائیوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے تمام ان غزوات و سرایا جو 74 ہیں، ان کے اندر ٹوٹل کام آنے والے لوگ جو کام آ گئے، ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، یا دشمن جو مارے گئے، تو ٹوٹل جو جانیں گئی ہیں وہ تقریباً 1000 سے کچھ اوپر ہیں. 100 ساڑھے 100 تقریباً لوگ، 1000 سے کچھ اوپر لوگ اس میں کام آئے ہیں. اور اس میں بھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، جو دشمن تھے کفار وہ زیادہ تھے. تو یہ فیکٹس اینڈ فگر جو ہمارے سامنے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی لڑائیوں کے حوالے سے. پھر یہ لڑائیاں کیا تھیں؟ یہ لڑائیاں جو ہیں، یہ جیسا کہ میں نے کہا نا جہاد، تو جہاد کو ذرا اس انداز سے سمجھیں، جنگ کے مقابلے میں رکھ کے دیکھیں. جہاد محض ایک جنگ نہیں ہے، جہاد محض خون خرابہ نہیں ہے. جنگ اور جہاد میں فرق ہے. جنگیں ہیں جو دنیا میں ہوتی ہیں، خوخاری ہے، سفاکیت ہے، اور لوگوں کے جان و مال کو ضائع کرنا ہے، یہ ان کے مقاصد ہوتے ہیں. جہاد میں یہ مقصد نہیں ہوتا. جنگ ہوتی ہے اپنی انا، اپنی خودی، اپنی انا کے لیے. اور جہاد جو ہوتا ہے وہ اپنی خودی انا کے لیے نہیں ہوتا، اپنے خدا اور اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے. جنگ خودی کے لیے ہوتی، جہاد خدا کے لیے. جنگ جو ہوتی ہے عام طور پہ وہ ہوتی ہے اپنے اقتدار، قوت اور طاقت کو قائم کرنے کے لیے، اور جہاد کیا جاتا ہے اللہ کے اقتدار اور اس کی سلطنت کو قائم کرنے کے لیے. جنگ اپنی منمانی کے لیے ہوتی ہے، اور جہاد خدا کے فیصلے کو منوانے کے لیے ہوتا ہے. جنگ کا مقصد ہے فتنہ و فساد، بربادی، تباہی، اور جہاد کا مقصد ہے انسانیت کو بچانا، فوز و فلاح، تباہی سے بچانا، بربادی سے بچانا. جنگ محض خون خرابہ ہے، خون بہانا ہے، لوگوں کو کم کرنا ہے، تعداد کو کم کرنا ہے، مارنا ہے. دشمن سے جو بھی ہے اس کو مارنا ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں ہے یا گھر میں ہے، اس کو مار دو، ختم کر دو. اور آپ آگے شاید دیکھنے والے ہم یہ جو بایو ویپنز کے ذریعے سے اب لڑائیاں ہوں گی، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آج کا یہ دور جو ہے یہ بدترین جنگوں کا زمانہ، بدترین، جس میں چنگیز خان کو، ہلاکو کو اور پیچھے بڑے بڑے جابروں ظالموں کو بھول جائیں گے لوگ. اگر یہ ویپنز استعمال ہونے لگ گیا تو پھر اسی طرح لوگ مارے جائیں گے. تو یہ جنگ ہے جس میں انسانیت دشمنی ہے، انسانوں کو ختم کرنا ہے، مٹانا ہے، صفایا کرنا ہے. جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے. جہاد کا مقصد انسانوں کو ختم کرنا نہیں ہے، انسانوں کو بچانا ہے. جنگ انسان کو مٹا رہی ہے اور انسانیت کو ناسور سمجھ رہی ہے، اور جہاد انسانیت کے اندر جو ناسور پھیل گیا اس کو مٹانے کے لیے وجود میں آیا ہے. انسانوں کو ناسور قرار نہیں دیتا جہاد. انسانوں میں جب ناسور پھیل جائے تو اس کو روکتا ہے. جنگ قصاب کی چھری ہے. جنگ کا مطلب ہے قصاب کی چھری، جس کا کام کاٹنا ہے. اور جہاد جو ہے وہ جراح کا نشتر ہے، جس کا کام خرابی کو نکالنا ہے اور جسم کو، وجود کو بچانا ہے. تو جنگ سراسر فساد ہے، تباہی ہے، مگر جہاد جو ہے یہ امن و امان کی گارنٹی ہے، اور اس کے اندر انسانیت کا تحفظ ہے اور عزت افزائی ہے. اس کو کہتے ہیں جہاد. میں جس جہاد کی بات کر رہا ہوں وہ جہاد ہے جو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا. میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں فرمایا، جو احد میں ہوا تھا، جو حنین میں ہوا تھا، جو احزاب میں ہوا تھا. میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں.
میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جس کو اسلام کے ماننے والے مجاہدین کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نکلے، جن کے دلوں میں خوف خدا تھا اور جن کے اندر عشق مصطفیٰ تھا، جن کی تلواریں انسانیت کی حفاظت اور ان کی بقا کی گارنٹی لے کر کے میدان میں آئی تھی، اپنے نیاموں سے باہر آئی تھی. ان لوگوں نے جو جہاد کیا، میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں. یہ جہاد اصل جہاد تھا. ہماری تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ سے ہونے والا جہاد اصل جہاد تھا. وہ جہاد تھا جو ایوبی نے کیا، وہ جہاد تھا جو محمد بن قاسم نے کیا، وہ جہاد تھا جو محمود غزنوی نے کیا، وہ جہاد تھا جو طارق بن زیاد نے کیا. انہوں نے انسانیت کی توہین اور تذلیل تو دور کی بات، کسی پر جبر کر کے، کسی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ کسی پہ جبر کر کے اسے کلمہ پڑھایا ہو. کسی کے منہ سے کلمہ کھینچ کر نکالو، ایک واقعہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو. میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں. میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جو عثمانیوں نے یہاں ترکی میں اور یہاں سے پوری دنیا میں پھیل کر جب اپنی سلطنت قائم کی تو پوری دنیا کو اپنی چھاؤں میں لے لیا. امن و امان اور آشتی کی چھاؤں میں اس طرح انسانیت کو لے لیا جیسے ماں بچے کو اپنی آغوش میں لے لیتے. اور یہ 600-700 سالہ دور دنیا کا پرامن ترین دور بن کے ظاہر ہوا. آج بھی دنیا اس کو یاد کرتی ہے. عدل کیا، انصاف کیا. میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں. میں اس جہاد کی بات نہیں کر رہا جہاں پر جس کے نام پر آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹے گئے، جس میں لوگوں نے اپنی اپنی خاندانی اور اپنی اپنی موروثی بادشاہتوں کا نظام قائم کیا اور اپنے ہی بھائیوں کو، اپنے ہی لوگوں کو، مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اپنے مقامات مقدسہ کی توہین کی خود اپنے ہاتھوں سے، اپنی نشانیاں مٹائیں اور اپنی خاندانی سلطنت اور اقتدار کا نظام قائم کر کے اور اس کو قائم دنیا پہ مسلط کر کے پھر اس کے بعد انہوں نے منمانیاں کی اور باقی سب کچھ مٹا دیا. اپنے علاوہ جو کچھ تھا سب کچھ مٹا دیا. اور وہ جہاد بھی ہمارا مقصد نہیں ہے کہ جو اسلامی ممالک میں ایک سازش کے تحت پھیلایا گیا کہ جہاں کچھ گروپ نکل کر اسلحے سے مسلح ہو کر ہمارے ہی دشمنوں کے اسلحے سے مسلح ہو کر باہر آئے اور اپنی ہی ریاستوں سے ٹکرا گئے، اپنی افواج کے قتل کے در پہ ہو گئے. انہوں نے اپنے بے گناہ معصوم شہریوں کا اسلامی ممالک میں رہتے ہوئے خون بہایا اور اپنے ہی مقدس مقامات کی حرمتوں کو پامال کیا. یہ سب ہوا ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں. اس جہاد سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، اس جہاد سے کوئی سروکار نہیں. اس جہاد میں اور عام دنیا کی خون ریزی میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی بدترین شکل ہے. اس کو نام جہاد کا دیں، یہ جہاد نہیں ہے. جہاد وہی ہے جو میں نے بتایا، جس میں امن ہے، امان ہے، عدل ہے، انصاف ہے، کلمہ حق کی سربلندی ہے، جس میں رحم دلی ہے، محبت ہے، خلوص ہے، اللہ کا خوف ہے، شرم ہے، حیا ہے، چھوٹے بڑے کا ادب لحاظ ہے، مرد و عورت کا فرق ہے، جو گھر میں پرامن بیٹھا ہے اس میں اور جو لڑنے آیا اس میں فرق ہے. اور اللہ کی زمین پر اللہ کی پیدا کردہ اشیاء، چیزیں جو دنیا کے مفاد کے لیے ہوں، اس کا تحفظ اس میں مقصود ہوتا ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی افواج کو یہ تعلیم دی، مجاہدین اسلام کو یہ ہدایات دی گئی اور باقاعدہ انہیں اس بات کی تاکید کی جاتی تھی کہ زمین کو مت اجاڑنا، کھیتیوں کو برباد مت کرنا، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، بے زبان جانوروں کو قتل مت کرنا، عورتوں اور بچوں پہ ہاتھ مت اٹھانا، جو لڑنے نہیں آئے ان سے تعارض مت کرنا، کسی کے ساتھ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھنے پہ مجبور نہ کرنا. ایک قتل ہو گیا تھا غلطی سے حضرت اسامہ کے ہاتھ سے، جس کا ساری زندگی ان کو رنج ہوا کہ ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور انہوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا اور پھر اس کو مار دیا. تو یہ بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے سامنے آئی تو آپ نے فرمایا حلا شققت قلبہ، تو نے اس کا کلیجہ چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس نے دل سے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. وہ ایک قتل ہو گیا غلطی سے، اس کا افسوس انہیں ساری زندگی رہا. وہ کہتے تھے کاش کہ میں اس قتل سے پہلے ہی
मर चुका होता, वो इसको हमेशा इस पर नादिम रहे। ये है इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। तो इसी जज्बे के साथ मुसलमान बदर में उतरे, और बदर की लड़ाई जो पहली बड़ी लड़ाई है उसकी बुनियाद ये बनी कि मुसलमानों को मक्के से हिजरत करने पे मजबूर किया गया, और जब वो यहाँ आके आराम से बैठ गए और बहुत दूर वहाँ से 500 किलोमीटर का फासला तय करके जब यहाँ अपने अपने मामलात में वो लग गए और पुरअमन अंदाज से उन्होंने शहर आबाद कर लिया, तो फिर मक्के वालों ने वहाँ से मुसलमानों को चाहा कि वहाँ से वो आ करके इनके ऊपर हमला करें और इनको यहाँ तहस नहस कर लें। चाहे वो एक खूंखार लश्कर लेकर वहाँ से चले और मदीने वालों पे हमला करने का प्रोग्राम बनाए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और उस वक्त कोई तैयारी भी नहीं, 1 साल का अरसा हुआ है अभी मक्के से आए हुए, दूसरा साल चल रहा है, ये 2 हिजरी का ज़माना था, कोई तैयारी नहीं। यहाँ तो अभी बूदबाश के मामलात थे, लोगों के रहने सहने के मसाइल थे, यहाँ जंगों की तैयारी कहाँ से होती। यही वजह थी कि 313 आदमी को निकल कर बाहर आए, 313 आदमी थे और जनाब उनके पास 2 घोड़े थे और सिर्फ 70 ऊँट थे और उनके 8 शमशीरें थीं। उनकी कमानें जो हैं वो भी टेढ़ी थीं, उनके तरकश भी जो है वो पुराने हो चुके थे, उनके पास टूटे हुए शिकस्ता नेज़े थे, किसी के पास कुछ भी नहीं था, बस वो हाथ में एक लकड़ी थी, वही वो पकड़ के चल दिए, किसी ने कोई पत्थर उठा लिया, किसी ने कोई लकड़ी उठा ली। ये आलम था, सवारियां तक मुकम्मल नहीं, और 313 आदमी हैं और 70 ऊँट हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक सवारी पे 3-3 आदमियों को मुकर्रर फरमाया। आप खुद इसमें इतना अदल फरमाया कि आपने खुद अपने लिए तन्हा कोई सवारी मुख्तस नहीं की, बल्कि जिस तरह दूसरों के लिए आपने चंद लोगों पर एक सवारी को मुकर्रर किया, इसी तरह अपने लिए भी अपने साथ में लाया हज़रत अली को और हज़रत मरसद को। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन 2 आदमियों के साथ एक सवारी के पर चल दिए। ये काफिले का मामला था। पीछे घर बार कोई देखभाल करने वाला नहीं और गुर्बत है, इफलास है, कुछ पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब सामने से खोखा लश्कर आ रहा है और उसकी तैयारी मुकम्मल, हर एतबार से मुकम्मल, कील कांटे से वो लेस हैं, उनके पास मुकम्मल तमाम सवारियां भी हैं, उनके पास तमाम साफ सुथरा नया असला भी है और लड़ने वाले जंगजुओं की भी भरमार है, और इतने मतलब इतने बाफरागत के उन्होंने अपने साथ औरतों को भी लिया हुआ और रक्स सुरूद का सामान भी साथ था, गाने बजाने का सामान, शराब के मटके, अय्याशियों के सिलसिले, रास्ते में जगह जगह पड़ाव करते, शराबें पीते, औरतों को रक्स करवाते। इस तरह वो बड़े मुतमईन थे, बड़े आसूदा, कि उन्हें ये यकीन था कि हम एक ऐसी कौम से लड़ने जा रहे हैं जिसके पल्ले कुछ भी नहीं, और हम जाएंगे और जाके धावा बोलेंगे और ख़त्म करके आ जाएंगे। इस गुमान से वो वहाँ से चले हैं। अल्लाह अकबर। अब इस हालत में ये कोई आसान बात नहीं है दोस्तों। अगर एक लम्हे के लिए भी आप सोचें कि इस जंग के अंदर कहीं शरीक होते तो हमें किस कुर्बानी से गुजरना पड़ता, कभी ऐसी हालत हम पर वारिद हो जाए तो हमारा क्या हाल हो, ये आसान बात नहीं है। आज जो भी निकला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो अपनी जान हथेली पे रख के निकला है और उनके पास अपने आका पे कुर्बान करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय एक जान के बस, और उस जान को उन्होंने ऐसे रख लिया है जैसे कोई मामूली चीज है। अब अल्लाह के रसूल ने ज़फ़रान के मकाम पर अपने काफिले को ठहराया और वहां पर सबको बिठा के उनसे एक राय ली और उनके जज्बात को जाहिर करवाना चाहा कि ये कितने मेरे साथ हैं और इनके जज्बात क्या हैं। जब उन्होंने पूछा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कुर्बान जाएं सबसे पहले खड़े हुए, ईमान अफरोज तकरीर की और अपनी फिदाकारी और जानिसारी का पूरा इजहार किया। या रसूलल्लाह हम बिल्कुल तैयार हैं। हुजूर खुश हुए। फिर उसके बाद हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, उन्होंने भी इसी तरह की पुरजोश तकरीर की, अपनी जानिसारी और फिदाकारी का यकीन दिलाया, अपनी वफादारी का इजहार फरमाया। हुजूर ने फिर फरमाया तो हज़रत मिक़दाद बिन अमर जो थे, ये भी मुहाजिरीन में से थे, वो खड़े हुए और उन्होंने जो अल्फाज जाहिर किए और जो इजहार किया है मोहब्बत का, अकीदत का, सुभान अल्लाह, तारीख के सफ़ात पर हमेशा रकम रहेगा। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदी लिमा अराकल्लाह,
اللہ کے رسول جو اللہ نے آپ سے فرمایا ہے آپ وہ کام کیجئے, اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ تشریف لے چلیے, اور ہمارے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ نحنو معک, ہم آپ کے ساتھ ہیں, قدم بقدم ساتھ ہیں. اور آگے کیا فرمایا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ لا نقول لکا کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ, آج ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی. یہ یہودیوں کی تاریخ ہے دیکھیں, اور یہ دیکھیں ادھر مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں, ان کی وفاداریاں دیکھیں اور ان کی وفاداریاں دیکھیں. انہوں نے موازنہ کر کے بتا دیا یا رسول اللہ ہم آج عملاً ثابت کریں گے, یہود تو اپنے پیغمبر کو عین آزمائش کے وقت چھوڑ کے الگ ہو گئے, گھر میں بیٹھ کے محبت کے دعوے کیے, اور جب لڑنے مرنے کا وقت آیا تو صاف کہہ دیا قرآن کے الفاظ میں اذهب انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون, آپ جائیں اپنے رب کو لے جائیں, ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے, آپ لڑیں ہم نہیں لڑیں گے. حضرت مقداد نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا وانا معکما مقاتلون, آپ چلیں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے, لڑیے اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے, ہم آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے. اور آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو سرت بنا الی برق الغماد, اگر آج آپ ہمیں برق الغماد جیسی دور دراز کی وادی تک بھی لے جائیں گے نا تو ہم آپ کے ساتھ چلیں, لجادلنا معک, ہم وہاں تک لڑتے ہوئے جائیں گے اور اپنے گھر بار کو بھول جائیں گے, آپ کا ساتھ ہم نہیں چھوڑیں گے. حضور خوش ہوئے, حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشیروا علیہ اشیروا علیہ, لوگوں مجھے مشورہ دو. یہ بات کیوں فرمائی؟ کیونکہ انصار کی طرف سے ابھی تک کوئی ترجمانی نہیں ہوئی. ایک بڑا گروہ تھا انصار, مہاجر تو کم تھے انصار زیادہ تھے, ان کی طرف سے کوئی ابھی تک ترجمانی نہیں ہوئی, ان کا ارادہ پتہ نہیں چل رہا. حضور نے فرمایا, اور یہ کیوں, ان کی رائے جاننا کیوں ضروری خیال کیا؟ اس لیے کہ بیعت عقبہ اولا ثانیہ میں جو انصار نے بیعت کی تھی مکے میں آ کے, ان کے نمائندہ وفد نے, اس بیعت میں یہ عہد ہوا تھا کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمارے دیار میں آ جائیں گے, ہمارے علاقے میں, تو ہم اپنی جان و مال کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے. یہ تھے معاہدے کے الفاظ. اور اب حضور ان کے دیار سے ان کے علاقے سے باہر تھے, تو ایک اشتباہ سا تھا جس کی وضاحت ہونی ضروری تھی کہ اب میں تمہارے دیار سے باہر ہوں تو تم کیا کہتے ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ ہمارا معاہدہ تو علاقے کے اندر کے حد تک کے لیے تھا, آپ باہر ہیں تو اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے, تو اس کا اظہار ہو جائے, یہ چیز کلیئر ہو جائے. تو حضور نے اس لیے فرمایا. تو اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ شاید آپ ہم سے مراد لے رہے ہیں, ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں. فرمایا ہاں, اور کس کی؟ مہاجرین نے تو اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کر دیا. اے انصار تم بتاؤ آج تم میرے ساتھ کتنے کھڑے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ذرا سنیے. اللہ اکبر, انسانی تاریخ میں ایسی وفاداری کہاں ہے؟ یہ عشق و محبت کی تاریخ ہے, یہ لڑائیاں عشق و محبت کی لڑائیاں تھی جناب. وہ کہتے ہیں, سعد بن معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ قد آمنا بکا وصدقناکا وشہدنا ان ما جیتا بہ هو الحق. اے اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے ہیں, کوئی مذاق تھوڑا ہی ہے, ہم نے ایمان قبول کیا ہے, یہ ایمان کا معاملہ ہے, یہ رشتے ناتوں سے سب سے بلند ہے. ہم آپ پر ایمان لائے ہیں, ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے, ہم نے گواہی دی ہے اس بات کی کہ جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں وہ سب حق ہے, آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ حق ہے. اور ہم نے وَآتَيْنَاكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَكَ. اور اے اللہ کے رسول ہم نے اپنے سارے معاہدے, عہد و پیمان, اپنے میثاق سب آپ کے ہاتھ پر رکھ دیے ہیں, سب کچھ اس شرط پر کہ ہم صرف ایک کام کریں گے کہ جو آپ کہیں گے وہ ہم سنیں گے اور اس کے اوپر اپنی جان قربان کریں گے. ہم صرف اطاعت کریں گے, غلامی کریں گے آپ کی.
اے اللہ کے رسول امدی لما ارتا ونحن معک، چلیے آپ جہاں ارادہ فرماتے ہیں وہاں چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پھر آگے جو فرمایا انہوں نے وہ یہ تھا لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته فخضناه معک، آج اگر آپ اس سمندر میں بھی اتر جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں اتر جائیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور ما تخلف منا رجل واحد، یا رسول اللہ کوئی انصاری آج پیچھے نہیں رہے گا، ایک ایک شخص اپنی جان کی بازی لگانے آپ کے ساتھ آیا ہے. ما تخلف منا رجل واحد، کوئی پیچھے نہیں رہے گا. چلیے اور لڑیے اس دشمن سے. لعل اللہ یریکا منا ما تقر بہ عینک، آج اللہ آپ کو انشاءاللہ وہ دکھائے گا ہماری طرف سے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ہم آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں گے، جو کچھ ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے. یہ عزائم، یہ ارادے، یہ قربانیاں، حضور بہت خوش ہوئے، ان کے لیے دعا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا چلو اب اللہ کی مدد سے اللہ نے میرے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، چلو سیرو اللہ اسم اللہ، اللہ کے نام پہ اب چل دو. چلے جناب. یہاں ایک موقع وہ بھی آیا جس میں بچوں کو الگ کیا گیا، وہ بھی بڑا دلچسپ، بڑا ہی جناب ایک عجیب و غریب مثال تاریخ انسانی کی. ایک چھوٹا بچہ عمیر بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کا بھائی، چھوٹی عمر، ان کو الگ کیا، وہ رونے لگے، پہلے چھپنے لگے پھر پکڑ میں آ گئے، جب الگ کیا گیا رونے لگے، آنسوؤں سے رونے لگے جیسے کوئی بہت ہی بڑی چیز چھوٹ گئی ہو. اب دیکھیے کیا جذبات. تو پھر حضور کو رحم آ گیا، کیوں نہ آیا، رحمت عالم ہے، آپ کسی کے آنسو کیسے دیکھ سکتے تھے. حضور نے فرمایا اچھا اس کو شامل کر لو. وہ ایک بچہ شامل تھا، مگر حضور نے اپنی تلوار کا پرتلا ان کے جسم سے لگا کے بتا دیا کہ شہادت اس کا مقدر ہے. وہ شہید ہو گیا. 14 حضرات شہید ہوئے، 14 اس جنگ میں، جو صحابہ شہید ہوئے 14. اللہ اکبر. اب جب یہ میدان میں پہنچے اور اپنے اپنے مورچوں پہ، ادھر کفار آ گئے ادھر مسلمان، تو بہت سے واقعات ہیں جناب. لڑائی شروع ہوئی تھی اس سے پہلے کئی واقعات پیش آئے ہیں. مسلمانوں نے اپنا مورچہ بندی کی، اس کا قرآن نے ذکر کیا. کنویں پانی کے جو تھے ان کو مسلمانوں کس طرح سنبھالا، مسلمانوں نے حوض جو ہیں وہ بنائے گئے پانی کے لیے. کافروں میں سے کوئی حوض کی طرف بڑھتا اس کو مارا جاتا تھا. ایک شخص جو تھا وہ اس نے قسم کھائی تھی، اس کا نام تھا غالباً عبد الاسد. تو اس نے جو ہے وہ قسم کھائی کہ میں ان کے حوض کو خراب کروں گا، پانی پیوں گا، خراب کروں گا. قسم کھا کے وہ اکڑتا ہوا آیا. یہ ابھی لڑائی باقاعدہ شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے کی بات ہے. جیسے وہ آگے بڑھا حضرت امیر حمزہ اللہ کا شیر آگے وہ آئے بڑھ کر، اور انہوں نے آ کر اس پہ حملہ کیا اور اس کی ٹانگ کاٹ دی. اور وہ جناب پھر گھسٹتا ہوا، خون کا دھارا بہ رہا تھا اور وہ حوض کے قریب جانے لگا. حضرت امیر حمزہ پھر پلٹے اور اس کو وہیں ختم کر دیا. یہ پہلا کافر مارا گیا تھا. مسلمانوں میں پہلا جو مسلمان شہید ہوا وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا آزاد کردہ غلام، وہ شہید ہوا. دوسرے حضرت حارثہ شہید ہوئے. اس کے بعد پھر 3 شخص عتبہ، شیبہ و ولید، وہ آگے آ گئے اور آگے آ کے مبارزت دی. تو 3 انصاری آگے بڑھے، ان کے سامنے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم انصار سے ہیں. کہا ٹھیک ہے، مگر ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، تم سے ہمیں نہیں ہے کوئی کام. ہمیں ان لوگوں سے لڑنا ہے پہلے جو مکے سے ہمارے اپنے لوگ ہیں اور یہاں پر آئے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہم پلہ لوگوں کو بھیجیں، ان کو ہٹائیں. ہمارے ہم پلہ لوگ جو قریش سے تھے انہیں بھیجیں. حضور نے فرمایا قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ. حمزہ اٹھو، علی اٹھو، عبیدہ اٹھو. تینوں جناب آگے آ کے ایک دم سے بک رفتاری سے آگے آگے کھڑے ہو گئے. جیسے ہی سامنے گئے عتبہ نے کہا کہ کون ہو تم لوگ؟ وہ چہرے نظر نہیں آتے تھے، خود کے اندر چھپے ہوئے تھے. تم لوگ بتاؤ، اپنا تعارف کراؤ. حضرت امیر حمزہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا شیر حمزہ. اس کے بعد حضرت علی نے بتایا، پھر حضرت عبیدہ نے بتایا. تینوں قریش کے ہاشمی خاندان کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی. جیسے اس نے سنا اس نے کہا ہاں یہ ہیں ہمارے ہم پلہ، ان سے مقابلہ ہوگا. تم اگر اللہ رسول کے شیر ہو تو ہم بھی اپنے قبیلے کے شیر ہیں. بس جی اس کے بعد اللہ کے ان شیروں نے حملہ کیا
उत्बा, शहबा और वलीद की गर्दनें उड़ा के रख दी। शहबा को हजरत अमीर हमजा ने उड़ा दिया था और उत्बा को हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उड़ा दिया, और उसके बाद वलीद जो था वो हजरत उबैदा से लड़ता रहा। हजरत उबैदा की उम्र ज्यादा थी तो हजरत उबैदा के पैर पे जख्म आ गया जिससे खून काफी बह गया। ये दोनों हजरात अपने अपने दुश्मन मद्दे मुकाबिल को मार के उनकी तरफ बढ़े और उसको मारा, दुश्मन को वहां जो उनके मुकाबले में था वलीद, और फिर हजरत उबैदा को उठा करके हुजूर की खिदमत में लाए। हजरत उबैदा जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे, जख्मी हैं, उम्र ज्यादा है, जख्मों से चूर चूर हो चुके हैं, आगे बढ़े, अपना ये गाल हुजूर के कदमों पे रख दिया और हुजूर के कदमों पे ये गाल रख करके कहा, या रसूल अल्लाह क्या मैं शहीद नहीं हूं? फरमाया, उबैदा तुम शहीद हो, तुम शहीद हो। और अर्ज की, या रसूल अल्लाह आज अगर अबू तालिब जिंदा होते तो वो जो आपके लिए कहते थे दुश्मनों से कि हम मोहम्मद को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे, हम मोहम्मद को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे जब तक उसके इर्द गिर्द अपनी लाशें नहीं बिछा देंगे, और हम अपने बच्चों से अपनी औरतों से गाफिल हो जाएंगे, मगर मोहम्मद को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। या रसूलल्लाह आज अबू तालिब जिंदा होते तो वो देख लेते कि उनके शेर पर क्या मैंने अमल करके नहीं दिखा दिया, क्या इसका मिस्दाक में नहीं हूं? हुजूर ने फरमाया, हाँ उबैदा तुमने अपना हक अदा कर दिया, तुम शहीद हो। अल्लाह अकबर। हजरत अली फरमाते हैं उसके बाद जंग शुरू हो गई थी और मैं बार बार हुजूर की खबर रखने के लिए, आपको देखने के लिए आता था उस जगह जहां हुजूर ठहरे हुए थे। एक अरीश बनाया गया था जनाब, एक साहिबान वहां हुजूर को ठहराया था, और ये मशवरा भी साद बिन मुआज ने दिया था, वही साद बिन मुआज जिन्होंने अपनी कुर्बानी का जज्बा का इजहार किया था वहां और जबरदस्त अल्फाज से अपनी वफादारी का सबूत दिया था। वो साद बिन मुआज यहाँ कहते थे कि या रसूलल्लाह आप एक अरीश बना लें, हम आपके लिए बना देते हैं, आप यहाँ ठहरे और जंग का जायजा लेते रहें, और अगर हम इस जंग में कामयाब हो गए तो फिर तो आपके साथ ही वापस चलेंगे, और अगर आज हम इस जंग में मारे गए तो आपके लिए सवारियों का इंतजाम हम कर देंगे, आप उन ऊँटों पे सवार होकर मदीना वापस तशरीफ ले जाइएगा, वहाँ हमारे बीवी बच्चे हैं, वहाँ हमारे जवान और बहुत से लोग हैं जो आप पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो फिर वो कभी आपके झंडे के नीचे लड़ते हुए वो भी शहादत, जज्बा शहादत से आगे बढ़ जाएंगे, उनकी कुर्बानियां भी काम आ जाएंगी। तो ये उन्होंने पेश की तजवीज, वो अरीशा बन गया। उस अरीशे में हजरत अली बार बार आते थे लड़ाई के दौरान और कहते थे, मैं देखता था कि हुजूर किस हाल में हैं, तो मैं देखता हुजूर नमाज में, सजदों में, और एक ही वजीफा, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, ये फरमाते रहते थे। मैं फिर पलट के दुश्मनों पे हमला करता था, मैं फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर आता, फिर देखता तो या हय्यो या कय्यूम का विर्द जारी था। कहते हैं 3-4 दफा मैंने चक्कर लगाया, हुजूर की जियारत की, हुजूर का हाल देखा, या हय्यो या कय्यूम का विर्द सुना, फिर पलटा, यहां तक कि अल्लाह ने आपको फतह अता फरमा दी। अल्लाह अकबर। इस जंग में आपको जबरदस्त फतह हासिल हो गई, अल्लाह की मदद आ गई। इस तरह इन असहाब ने बड़ी कुर्बानियां दे करके ये जंग जीती जनाब। ये तारीख इस्लाम का जबरदस्त मार्का है और इसमें याद रखें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी भी बेमिसाल थी। खुद हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस अरीशे के हवाले से फरमाया था, जो लोग ये बातें नहीं पहुंचाते लोगों तक और नहीं चाहते कि ये चीजें सुने लोग, उनको सुनाइए और जरूर बताइए, यहाँ सबकी कुर्बानियां हैं। हजरत अली का अपना ये कौल है कि अपने लोगों के दरमियान अपने दौरे खिलाफत में फरमाते थे, लोगों बताओ मन अशजउन नास, सबसे ज्यादा बहादुर आदमी कौन है? लोगों ने कहा शेर खुदा तो आप हैं, मर्द खुदा आप हैं, आपसे ज्यादा बहादुर कौन होगा? फरमाया नहीं लोगों, मैं तो सिर्फ उससे लड़ता था जो मुझे चैलेंज करता था, मैंने उससे मुकाबला किया है। मगर देखो एक शख्स वो भी था कि जब हमने अरीशा बनाया बदर की लड़ाई में, उस तारीख रात में जिसमें रसूल पाक को वो खौफनाक रात गुजारनी थी जहां हर तरफ से खतरा था, तो उस अरीशे के अंदर ये
ہم نے سوچا کہ اس کے لیے باہر کون کھڑا ہو جو یہاں کھڑا ہو کر کے چوکیداری کرے، نگرانی کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی بن کر کھڑا ہو، وہ کون ہوگا؟ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کون کھڑا ہوگا۔ اس خوفناک رات میں اگر کسی شخص نے ہمت کی ہے تو وہ ابو بکر تھے۔ تلوار لہرا کے پیچھے سے آئے، کہنے لگے ہٹو، میں اپنے آقا و مولا کی حفاظت کے لیے خود کھڑا ہوں گا، میں رات کو یہاں کھڑا ہو کر کے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق وہاں کھڑے رہے ساری رات اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ تو حضرت علی یہ بات فرماتے تھے اور روتے تھے، کہتے دیکھو سب سے زیادہ بہادر شخص تو وہ تھا۔ تو یہ حضرات ان کی سب کی قربانیاں عظیم مثال ہیں جناب، اور اللہ تعالیٰ نے انہی قربانیوں کے صلے میں آج اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ بدر و حنین کی تاریخ ہے جس سے آج اسلام زندہ ہے۔ اگر یہ حضرات نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور ایک بہت بڑی بات آخری جو صحیح حدیث میں موجود کہ حضور نے اپنی مناجات میں وہ بات فرمائی جس پہ راوی کہتا ہے، حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس سے زیادہ سخت اور شدید واسطہ دیتے ہوئے کسی کو نہیں سنا جو اللہ کی بارگاہ میں کسی نے دیا ہو۔ وہ یہ کہ اے اللہ ان تہلک ہذہ العصابہ، آج یہ میری جماعت جس کو میں لے کر آیا ہوں چن چن کے، یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی، اور اے اللہ آج اگر تو نے اس کی پرواہ نہ کی اور اس کو ہلاک ہونے دیا تو لا توبد، پھر تیری عبادت نہیں ہو سکے گی۔ اور ایک روایت میں لم توبد بعد اليوم ابدا، آج کے بعد پھر کبھی بھی تیری عبادت نہیں ہوگی، زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ کیا الفاظ ہیں! ان کو کہاں تک کا علم تھا کہ آج دین کی بقا اور اس کی عظمت کا راز اس جماعت کے اندر اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ جو کچھ مستقبل میں ہونے والا ہے وہ آج ان لوگوں کے پلے سے باندھ دیا گیا ہے۔ یہ کامیاب ہوں گے تو اسلام کامیاب ہوگا اور خدا کی عبادتیں ہوتی رہیں گی۔ یہ کتنے عظیم جماعت ہے جس کے ساتھ اتنی عظیم چیز وابستہ تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ کوئی عاجز و بے بس نہیں، وہ جس کو چاہے پیدا کر دے، جتنے لوگ چاہے پیدا کر دے۔ بدر کے لوگوں کا وہ محتاج نہیں تھا، وہ اور بھی بہت سے لوگ پیدا کر سکتا تھا، مگر حضور جو کچھ فرما رہے تھے وہ یہ کہ خدائے ذوالجلال تیرا فیصلہ یہی ہے کہ انہی کے ذریعے سے تو آگے دین کو پھیلائے گا، انہی کے ذریعے سے آگے تیرا دین قائم رہے گا۔ تو یہ ہے عظمت ان اصحاب کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں، ان ہستیوں کی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلائے، اور ہمارے بچوں کو بھی یہ محبتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور تمام شہداء بدر کے لیے ایصال ثواب کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمد للہ رب العالمین مالک اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام إله العالمين مولا کریم یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو ذکر خیر ہوا ہے قبول فرما، یا ارحم الراحمین ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ان بزرگان کے صدقے، یا اللہ ان عظیم ہستیوں کے صدقہ اور ان کے وسیلے سے ہمیں دنیا آخرت کی مشکلیں آسان فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عبادت ریاضت قبول فرما۔ یا اللہ رحمان ان کے نقش قدم پر چلا، الہی دنیا آخرت میں یا اللہ ان کی محبت کے ساتھ زندگی عطا فرما، انہی کی محبت میں موت عطا فرما۔ ہم یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری اصلاح فرما، بیماریاں تکلیفیں دور فرما۔ جو وائرس پھیلا ہوا ہے یا اللہ تجھے ان مبارک اور مقدس نفوس کا صدقہ، ان اس بابرکت گھڑیوں کا صدقہ، رمضان المبارک کا صدقہ، یا اللہ اس وائرس کو ختم فرما دے، اس عذاب کو دور فرما، اس آزمائش کو ختم فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان جو بیمار نے شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے، جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ہم سب کے دین و ایمان جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دنیا آخرت کی آسانی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔